اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک واقعہ شیئر کروں گی ایک بہن کی زبانی کہ جو درود ابراہیم پڑھتی ہیں اور اس کی کثرت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ کیا خواب دیکھتی ہیں۔ اچھا مبارک خواب ہے، جس بھی خواب میں اب اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کچھ بھی معاملہ اچھے طریقے سے اگر آپ اپنے خواب میں دیکھ لیں تو وہ آپ کے لیے مبارک خواب ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے درود ابراہیم کی کسرت کی ہے زیادہ۔ میں دن میں جتنا درود پڑھنا ہوتا ہے نا، جو میں نے کیا ہوا ہے کہ 1 کروڑ دفعہ پڑھنا ہے، اس کی تعداد مکمل کر کے تو میں 1000 دفعہ یا 500 دفعہ روزانہ درود ابراہیم ضرور پڑھتی ہوں۔ تو میں اس میں شامل کر لیتی ہوں اپنے 1 کروڑ کی نیت میں۔ تو ایک دن بڑا ہی مبارک خواب دیکھا کہ مدینہ شریف میں بیٹھی ہوں، تو مجھے وہاں کا جو ہوتا ہے نا، جو کام کرنے والا مجھے پانی دے رہا ہے۔ تو اتنے میں میرے الارم کی بیل بج گئی تو میں اٹھ گئی۔ تو بہت ہی پیارا سین تھا وہ، مجھے بڑا ہی مزہ آیا وہ دیکھ کر۔ تو شکر اللہ کا، درود ابراہیم پڑھنے سے بہت سکون ملا ہے۔ زیادہ کثرت کرتی ہوں کہ درود ابراہیم کے لیے ٹائم نکالوں۔ عشاء کے بعد سے لے کر 7 سے لے کر اور 10 بجے تک میں درود ابراہیم کا ویٹ کرتی ہوں۔ آلریڈی میں سارا دن درود رحمت پڑھتی رہتی ہوں۔ جی، تو آپ نے ان بہن کی زبانی سنا۔ ماشاءاللہ یہ بہن درود ابراہیم کا اپنا بتا رہی تھی کہ کتنا خوبصورت ان کو خواب آتا ہے، اور درود رحمت بھی پڑھتی ہیں، 1 کروڑ کی نیت کو ماشاءاللہ پورا کر رہی ہیں۔ ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے اور بھی خواب جو ان کو بتانے کی اجازت ہے وہ لوگوں کی انکریجمنٹ کے لیے شیئر کریں، اور اس کے علاوہ مزید یہ بھی شیئر کرتی رہی ہیں کہ جب یہ درود پڑھنے بیٹھتی ہیں تو ان کو بہت ہی خوبصورت خوشبو آتی ہے، جو اکثر گلاب کے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، اور کہتی ہیں کہ کمرے میں دور دور تک کسی بھی پھول کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کوئی سا بھی درود پڑھیں جو آپ کو پڑھنے کی عادت ہے، جس کی آپ کثرت کرتے ہیں، تو دن میں صبح شام کبھی بھی 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا آپ کے لیے آسان ہو اتنا درود ابراہیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی نا کہ اس درود شریف کو نماز میں پڑھنے کے لیے چنا گیا ہے، اور نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ جو درود شریف اس کائنات میں سب سے زیادہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اس کا رنگ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، درود ابراہیم کا ترجمہ گاہے بگاہے ضرور پڑھتے رہا کریں کہ آپ اس میں نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پہ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی آل مبارک کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا آپ ذکر کرتے ہیں درود شریف میں، وہ سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ درود ابراہیم کی افادیت پہ، فضیلت پہ جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے۔ بہرحال اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، حسد کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، یا کوئی جنجنات یا کسی بری مخلوق کا سایہ آپ کے پیچھے ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں، تو نماز، روزہ جو فرض عبادات ہیں، ان کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فجر کے بعد خاص طور پر سورج نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، اور ہلکی آواز سے کریں، یعنی خاموش ہو کے دل میں نہ پڑھیں، تھوڑا سا ہلکی آواز کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اس میں استغفار ضرور پڑھیں۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے تو فجر کے وقت اور مغرب کے بعد ضرور استغفار پڑھیں، اور سارے دن میں آپ درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھیں۔ آپ جتنی زیادہ اس کی کثرت کرتے جائیں گے، آپ کے گرد نور کا حالہ بنتا چلا جائے گا۔ جتنی زیادہ کثرت ہوگی اتنا ہی بڑا نور کا حالہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ ہر قسم کا جادو، جنات، ان کا جو بھی نقصان ہے وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور برے لوگ بھی آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شکر گزاری عطا کریں گے۔ آزمائشیں تو آتی ہی آپ کو جنت کے درجات دینے کے لیے، جنت میں اعلیٰ مقام دینے کے لیے آتی ہیں، تو ان آزمائشوں سے بھی آپ شکر گزاری سے نکل جائیں گے، بلکہ آپ مزید اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے اور ہر پل پہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ بھی شکر ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کریں گے۔ ناشکری جو ہوتی ہے نا، وہ اسی وقت نہیں ہوتی کہ جب آپ پہ کوئی پریشانی یا مصیبت آئے اور اس وقت پھر آپ شکوہ کریں۔ ناشکری چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہوتی ہے، جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اوف آج نیند پوری نہیں ہوئی، اتنا سوئی، اب درد ہو رہا ہے۔ اسی طرح کے تھوڑے اور جملے، جیسے آج ہمارے پاس کینیڈا میں سنو پڑی ہے، حالانکہ پچھلے چند دنوں میں بہت اچھا موسم چل رہا تھا، دھوپ بھی نکلی تھی، ہم انجوائے کر رہے تھے، اور آج جیسی سنو دکھی تو میں نے کہا اوف پھر سنو شروع ہو گئی۔ اب ہے یہ غلط بات، کیونکہ اللہ کی مرضی جہاں جو مرضی چیز نازل کرے، ہم کون ہوتے ہیں
اللہ کے اس عمل کے خلاف کسی بھی طرح کی ناگواری ظاہر کرنے والے یا اس کو ناپسند کرنے والے، تو یہ بھی ناشکری میں آ جاتا ہے۔ اکثر ہم لوگ دعائیں کرتے ہوئے بہت ناشکری کر جاتے ہیں۔ جیسے آج ہی گروپ میں دیکھ رہی تھی، اوبویسلی کسی دکھی دل کی آواز تھی، میسج تھا، لیکن انہوں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ ان کی ایک دعا ہے جسے انہوں نے قبولیت کے ہر لمحے میں مانگا ہے، جیسے بارش کا وقت، اذان کا وقت، افطار کا وقت، رمضان کے آخری 10 راتوں کا وقت، افطار سے پہلے کچھ لمحے۔ انہوں نے کہا میں نے وہ دعا تہجد میں بھی مانگی ہے، جمعے کے دن بھی مانگی ہے، عصر کے آخری لمحوں میں بھی مانگی۔ یہ وہ تمام لمحے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رو رو کر وہ کہتی ہیں میں نے یہ دعا مانگی ہے، لیکن اب دعا کا دروازہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ اگر اب میری دعا پوری نہیں ہوگی تو شاید میں ہمیشہ کے لیے پھر دعا مانگنا بند کر دوں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ اب اگر ان کی دعا پوری نہیں ہوتی، جس کو اتنی بےتابی اور شدت سے اتنے لمحوں میں مانگ رہی ہیں، اور اگر ابھی پوری نہیں ہوگی تو وہ شاید اس چیز کو برداشت نہ کر پائیں۔ ظاہر ان کے جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ لوگوں سے گروپ میں سے شیئر کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر 40 لوگ آمین کہہ دیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان کے اس میسج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا دل کافی دکھا ہوا ہے اور بہت شدت سے وہ دعا کو عرصے دراز سے مانگ رہی ہیں۔ ان بہن کی طرح ہم سب کی بہت ساری ایسی دعائیں ہوں گی جن کو ہم عرصہ دراز سے مانگتے چلے آ رہے ہیں، شدت سے مانگتے چلے آ رہے ہیں، روتے ہوئے مانگتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب دعاؤں کا معاملہ آتا ہے نا تو شکر میں اور ناشکری میں بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے۔ ہمیں دعا مانگتے وقت اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہماری دعا کو قبول نہیں کیا تو یقیناً اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اپنی منوانے کے لیے پہلے مالک کی ماننی پڑتی ہے، پہلے اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ اس لیے جب دعائیں مانگا کریں تو ساتھ میں یہ بھی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنا دینا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھیں، ہمیں حضور پاک کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں، اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا مومن بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔